بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور آج انشاءاللہ العزیز میں اس عاشق کی گل کرنی چاہنا جس عاشق نے نہ گرمی دی پرواہ کی تھی، نہ سردی دی پرواہ کی تھی، نہ اگ دے انگاریاں دی پرواہ کی تھی، نہ گرم کولیاں دی پرواہ کی تھی، نہ پختے پیاس دی پرواہ کی تھی، تمام چیزاں نو پسے پشت ڈال کے ساریاں چیزاں نو پیچھے چھڑ کے جے پرواہ کی تھی تے یار دی غلامی دی پرواہ کی تھی، جدا نام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور دے مؤذن نے آیا کریمہ میں کچھ بیان نہیں کی تھی، تلاوت نہیں کی تھی، بخاری شریف بھی ایک حدیث پیش کی تھی ہے، یہ دیتی میں گفتگو کرنی چاہنا۔ دعا کرو کہ خالق و مالک کائنات میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آج من سن کی عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ودعا دے چہرے والیا، لا اقسم بہذا البلد دی شانہ والیا سونیا، کہہ دیو نہ لوکاں نو اونی دیر تک ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک ماں باپ رشتہ دار عزیز سجن ساتھی دولت ایون کے جان تو زیادہ سونا تیرے نال پیار نہ کرے۔ یہ ضمن چ ایک حدیث ہے، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ کھڑیا ہے اور سرکار مسجد سے باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نو پیار آیا۔ یہ ہے بولو، عاشق نو اپنے محبوب تے پیار آیا، غلام نو آقا تے پیار آیا، مرید نو پیر تے پیار آیا، خادم نو مخدوم تے پیار آیا، تے دلوں آخیا سونا میں ایک گل کرنی چاہنا۔ فرمایا دس عمر کی گل ہے؟ عرض کی سونیا میں کائنات وچ دولت ماں باپ رشتہ دار عزیز و قارب چاچے تائے مامے سارا کچھ حتیٰ کہ سونا میں جان تو علاوہ کائنات دی ہر شے نالوں بہتا تیرے نال پیار کرنا۔ غور کرو میں کہ کائنات دی ہر شے نالوں، کائنات دی ہر شے نالوں زیادہ سونا میں تیرے نال پیار کرنا سوائے جان تو۔ مطلب کہ جان ہر شخص میں بڑی پیاری ہے، جان تے جانوروں میں بڑی پیاری ہے، آخر سونا میں جان تو علاوہ سرکار نے فرمایا توجہ رکھنا، سرکار نے عمر اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہوئے، اجے تیرا ایمان بولو تو صحیح نہیں، اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا، سوڑیاں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ گل نہیں، پھر سونا ایمان مکمل کیوں نہیں؟ میں تے کائنات چھڈی ہے صرف تیرے واسطے کہ سونا میں تے سر بھی دیتا ہے تے تینوں تے ایمان۔ فرمایا ہاں یہ کوئی شک نہیں، تو میرا غلام ہے، میرے نال پیار کرنا ہے، مراد مصطفیٰ ہے، میں تینوں منگ کے لیا ہے، لیکن عمر یاد رکھنا اونی دیر تک ایمان مکمل ہوندا ہی نہیں جنی دیر تک جان تو زیادہ میرے نال پیار نہیں کر لیتا، جنی دیر تک جان تو زیادہ میرے نال پیار نہیں کرتا ایمان مکمل نہیں۔ بولو بولو ایمان مکمل نہیں۔ عمر نے ہاتھ بن کے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سونا میرے کو غلطی ہوگی خطا ہو گئی، میں جان تو زیادہ بھی تیرے نال پیار کرنا۔ آخیا سونا ایک جان نہیں کروڑا جانا بھی ہون تو میں تیرے قدموں تو نثار کر سکتا، ایک جان نہیں کبھی کروڑا جانا بھی ہو تو میں تیرے نام تو قربان کر سکتا۔ بولو بولو تیرے نام تو۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ اور حدیث ضمن میں ایک اور حدیث کی فرمایا انی دیر تک ایمان مکمل ہی نہیں جنی دیر تک جان تو زیادہ پیار نہیں کر لیتا۔ درویش لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ضرور وجہ دسا ہے ہونا کہ امام الانبیاء دی غلامی محمد کی
غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. مل کے ذرا آخو محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد. تو مزے والی گل نہیں, تھی جڑے پہلو آتے ہو نا تو تا بڑا مقام ہے, تمہیں سواب بھی بہت ہے, تو تھی آتے پہلے ہو, تھی ہے بھی عظیم ہو. جڑے پیچھے آ کے سب تو پہلے آ کے پچھلے سبھا بیٹھے رہتے ہو نا, وہ بلا تکلف اگلی سبھا مکمل کریا کرو, پھر جڑا آئے پاوے جڈا بھی ہوگی بس بیٹھے پیچھے. وہ وجہ جن پہلے آنا ہے وہ محبت زیادہ ہوتی ہے, تھی اگے آ کے تو کوشش کریا کرو بابا سے بلند سرکار کا ذکر کرنا. مل کے آخو محمد کی غلامی ہے سند آزاد. محمد کی محمد کی غلامی ہے, محمد کی غلامی ہے سند محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد. تو آخیا کہ ایمان ادو مکمل ہوتا ہے جدو جان تو زیادہ پیار کر لیں. بولو بولو جان تو توالچ نہیں جانا چاہتا. اس حدیث ذمہ چ میں کو حدیث بیان کی تھی اگوں حالات بلال رضی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جان تو زیادہ بلال کون نہیں. تاریخ نے اس گل سے مختلف روایت نے روایت ہے کہ بلال مکے چ پیدا ہوئے ہجرت دے 43 سال پہلے. کنے سال بولو تو صحیح. ہجرت تو 43 سال پہلے بلال مکہ شریف اندر پیدا ہوئے اور بلال دے والد گرامی دا نام ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دی والدہ ماجدہ دا نام ہے حمامہ, بھائی دا نام ہے خالد, بہن دا نام ہے اسکرا. یہ بہن بھائی سن, یہ مستجر خاندان آپ دا. لیکن بلال کون ہے جڑا میرے نبی دا عاشق ہے؟ تسی آکھو نا میرے نبی دا عاشق ہے. سب تو پہلے بلال نو سٹ کدوں وجی عشق دی. غار ہرائے سرکار غار آرام کر دینے پہ اللہ اللہ دی ضربہ دارے نے بلال بار بکریاں چار دے پہ. جناب بلال پاک بکریاں تے بھیڑاں چران دے پے نے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نکلے بار فرمایا او غلام بکریاں چران والے مینوں تھوڑا جا دودھ چاہیدا ہے, کچھ دودھ چاہیدا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں کنے دن ہو گئے نے یار نو غار وچ روندیاں. اوئے ہائے پتہ نہیں کنے دن بیت گئے نے یار نو غار وچ جا کے کہندیاں یا رب حبلی امتی. پتہ نہیں کنے دن بیت گئے نے یار نو دعا کر دیاں. بولو بولو یار نو دعا کر دیا. پتہ نہیں کنا عرصہ بیت گئے کنے دن بیت گئے نہیں. حضور باہر تشریف لے کے آئے نہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا او بیٹا چران والیا بکریاں چران والے تھوڑا جا دودھ چاہیے. بلال نو بکریاں پھل گئیاں یار ول ٹکی کی بن کے ویکھ دے پے. اوئے ہائے بلال نو گلاں بھول گئیاں, بکریاں چرانیاں بھول گئیاں نہیں, بھیڑاں چرانیاں بھول گئیاں. بلال یار ول ٹکی بن کے ویکھی جاندا ہے. حضور نے فرمایا میں دودھ دا مطالبہ کیتا ہے تو کی ویکھی جانا ہے ٹکی بن کے؟ کہندا سونیا تیرے ورگا سونا پہلے ویکھیا جو نہیں. اوئے وتھا ول
سونے تیرے ورگا پہلے ویکھیا ہی کوئی نہیں، ایڈا سونا حسین و جمیل سونے تو ہے کون؟ ایڈیا سونیا ایڈی میٹھی زبان نال گلاں کرن والے ایڈے پیار نال دودھ منگن والے تو کون ہے؟ اپنا تعارف تے کرا، فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلال کہندے پے سونیا تو تھوڑے جے دودھ دی گل کر رہے ہیں، میں اجڑی تیرے اگے لا چھڈنا وا سونیا، جنہ دل کردا ہے دودھ چول ہے تے پی لے۔ ایک بیمار جی بکری اگے آئی، بلال پاک جب بیمار بکری اگے بلال پیچھے کرن لگے، اے کول دودھ کتھے؟ منگن والا بھی آکھے گا چنگی بیمار بکری اگے لا دیتی ہو، بلال پیچھے کرن لگے۔ حضور نے فرمایا نانا بکریاں چران والے اے بکری میرے قریب کر ہونی دودھ دین لگ پے گی۔ یہ بکری دودھ دین لگ پے گی۔ محبوب سبحان اللہ کہہ دے ہو، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، آخو ذرا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا۔ مزے والی گل نہیں، امام الانبیاء دا ذکر فضا گونجنی چاہیے، گریبان چاک ہو جانے چاہیے نے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا، انا آتینا کل کوثر اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ سجاؤ اس شام کا مرسل کوئی آیا، اس شام کا مرسل کوئی آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس شام کا مرسل کوئی آیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس شام کا مرسل کوئی آیا۔ سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ، اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ نالے پڑھو نالے آنڈی گوانجل دیکھو، یا نہیں پڑھتا سمجھو کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ اس شان کا مرسل کوئی آیا، اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ مار رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اس شان کا مرسل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس شان کا مرسل یا محمد فإن ربك يصلي، اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ بے مثل میں محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ۔ آج تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بکری لے آؤ، بکری قریب آئی، حضور نے ہاتھ لایا، بیمار بکری تو دین لگ پئی۔ ہے کوئی میرے نبی ورگا؟ بولو تو صحیح، تو ساری سرکار ورگا ہے؟ بیمار بکری ماسلا تو دین لگ پئی۔ بلال کھلوتا ٹکی بن کے ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے، کی ویکھنا پیا بلال؟ بلال کہندا پہلی واری جو ویکھیا ہے، اگے تیرے ورگا سونا ویکھ
ویکھیا ہی کوئی نہیں، پہلی مرتبہ جو ویکھنا پیا بلال ٹکی بن کے ویکھی جاندا ہے۔ حضور پھر غار وچ تشریف لے گئے نہیں، پر میں لے بھئی بکریاں لے جاؤ، اور بکریاں لے کے آ گیا، چراندا بکریاں پیا، خیال یار وچ چراندا بکریاں پیا، خیال یار وچ امام الانبیاء وچ خیال ہے بکریاں نو لے کے جاندا ہے، خیال یار وچ امیہ دے کول آیا، آ کے کہندا پیا امیہ سن لے اج تو بعد جسم تیرا ہے جان یار دی ہے، جسم تیرا ہے جان یار دی ہے، جسم تیرا ہے دل یار دا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انہاں آخیا جسم تیرا ہے جان یار دی ہے، بولو بولو جان ہے جان یار دی ہے، ایک مایا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائیں نہیں لوڑ مل کے رائے، ایک مایا تو مل جائیں نہیں لوڑ۔ تو کسے کہانیاں نہیں، اپنی ہر بات ذمہ دار بھی ہیں، شیر میرا ذوق ہوتا ہے، مل کے آخو ذرا ایک مایا تو مل جائیں نہیں لوڑ، نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائیں نہیں لوڑ۔ تو تاریخ دستی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ بلال نے سرکار کی دعوت اسلام قبول کیتا، ایک روایت یہ ہے بلال نے ابو بکر کی دعوت اسلام قبول کیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سرکار دے دور دے وچ اس طرح کر لو کہ سرکار نے جدو جماعت بنائی نا دعوت اسلامی، میں کی آخیا ہے بولو تو صحیح، بولو بولو کی آخیا بھائی، میں اپنی گل کر رہا، میں اپنے مزاج کا مالک، اپنے موج کا بندہ، مینو دعوت اسلامی میں بڑا پیار ہے، پتہ نہیں کسی نے ہوگی کہ نہ ہوگی، مینو کیوں انہاں دا بہنا سرکار ورگا ہے، انہاں دی گفتگو طریقہ سلیقہ سرکار ورگا ہے، کیوں جتھے بہندے نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، یہی آدھے نا، بولو تو صحیح، درود ہی پڑھ رہے ہیں نا، مدینے کا نام ہی لیندے نے نا، کوئی شرک تو نہیں کرتے، بولو تو صحیح، کوئی کفر تو نہیں نہ کر دے، تو جڑا مدینے کا نام ہے مدینے والے تے بہن اس دن درود پڑھنے والا ہوئے، ساتھ وہ دئی دا پیار بھی وہ کری دا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو بلال امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت ہے حضور نے جدو اسلام دی دعوت عام کیتا، بلال پاک نے تو اسلام قبول کیتا، ایک روایت کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کہن تے بلال پاک نے اسلام قبول کیتا، مسند اے ہے امام الانبیاء دے کہن تے اسلام قبول کیتا۔ جدو بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام اندر داخل ہوئے نہیں، حضور دا کلمہ پڑھیا، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھیا، انہاں ظالماں نوں بڑا دکھ آیا، روٹیاں ساڈے گھر دیاں کھاندا ہے نہ او دا لیندا ہے، پیسے ساڈے کول لیندا پیا، نام پیسے ساڈے کول لیندا ہے، نام او دا لیندا پیا، گیت او دے گاندا پیا۔ امیہ بن خلف آ گیا کہ کی کہندا پیا، بلال او دا نام لینا چھڑ دے، بلال نوں لٹا دتا گیا، گرم ریت تے بلال نوں لٹا دتا گیا، کپڑے اتار دیتے گئے، سینے تے پتھر رکھ دتا گیا۔ امیہ کہندا لات لا منات حبل، اے تیرے رب نہیں، اے تیرے الہ نہیں، اے تیرے مالک تے خالق نہیں، اے پوجا دے لائق نہیں۔ بلال کہندا ظالما کدی پتھر ایک پتھر چھڈ کے ہزاراں پتھر بھی رکھ دے، میں بتاں نوں رب نہیں مندا، میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک وہی پوجا دے لائق ہے، اللہ ایک پوجا دے لائق، پرستش دے لائق، خالق کائنات دی ذات ہے۔ پھر آؤ مسلمانوں توجہ فرمانا دو، انہاں آکھیا امیہ کہندا پیا بلال اپنی جان دا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ بلال کہندا جان اپنی ہوے تے تاں حفاظت کرانا، جان تے یار دے نام لا دیتی ہے، بولو بولو جان تے یار دے نام لا دیتی، امام الانبیاء دے نام جان لا دیتی ہے، ایک جان نہیں لکھاں جان نبیوں حضور دے نام تو قربان کر دیا۔ پھر مسلمانوں ایک دن کی ہو گیا، بلال گرم کولیاں تے لیٹیا ہویا ہے، چربی پگھل کے باہر آ گئی، بلال دی چربی دے نال کولیاں دی اگ بجھ دی پئی، آہا ویکھو تے سن کیسا عشق رسول ہے، چربی دے نال کولیاں دی اگ بجھ دی پئی، کولے بجھدے پینی، کولے ٹھنڈے ہو جانے نہیں، بلال دا عشق ٹھنڈا نہیں ہویا، عشق اور دوبالا ہو گیا۔ جب بلال کولیا تے لیتے ہیں مسلمانوں انہاں دے
بلال دے کولوں ویکھیا کہ امیا آیا بہت بڑا پتھر سینے تے رکھیا تھلے کولے اتنے پتھر درمیان وچ بلال یار دا نام لئی جاندا ہے حضور دا بولو تو صحیح حضور دا عاشق ہوئے تے بلال ورگا رضی اللہ تعالی عنہ چوری کھانے کا مجنون نہ ہوئے ہاں جدوں یار دے نام دے اتنے جان بھی قربان کرنی پائے تو دریغ نہ کرے بولو بولو دریغ نہ کرے دیکھو اصل حضرت ویکھو یار دے کنے منن والے نے کنے کے یار تو نام تو جان قربان کرنے والے بہت کھلا ہی کٹھیاں کرنے والے بہت بولو تو صحیح عام جو حکومت پاکستان کام چنگا ہی کیتا ہے ویسے کام بولو تو صحیح چنگا کیتا ہے اج نہ جگہ جگہ گلے رکھے سن 200 روپیے پا جو کشمیریاں واسطے روپیہ دے جو کشمیری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انہاں مولویاں جنہاں لینڈ کروزراں تھلے رکھیاں جنہاں پجارو تے مرسڈیز تھلے رکھیاں کم از کم انہاں دا تے دفاع وہ تے بچ گئے نا انہاں گلاں دے اتوں انہاں دا کھانا پینا تے بند ہویا تے کشمیری وہ نے اور قسم زلف رسول بھی کھا کے کہنا کشمیر مولویاں دے چنگیاں تے آزاد نہیں ہونا کشمیر کسی مرد کلندر دی نگاہ نال آزاد ہونا ہے کشمیر ادو آزاد ہوئے گا جدوں کشمیر کی آزادی واسطے مخلص لوگ امام الانبیاء دے پیار اور محبت کرنے والے جدوں وہ لوگ جانے شہادت نوش کریں گے اور برسر میدان آ کے آخر گے کہ سانو کھان پین کی بات نہیں ہے اسی تو آج صحابہ کرام کی زندگی تے عمل کرنے والے ہیں پھر کشمیر آزاد ہوئے گا جنی دیر تک کشمیر دے نام تے فرار ہوندا رہا جنی دیر تک کشمیر دے نام تے لوگوں کی عزتاں پامال کیتیاں گئیاں کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا اللہ دی قسم کشمیر ادو آزاد ہونا ہے جدوں داتا حجویری دی نگاہ ہو گئی جدوں خواجہ اجمیری دی نگاہ ہو گئی تے میرے خواجہ واسطے کیڑا مشکل ہے جنہیں نگاہ کر کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکیا وہ واسطے کیڑا مشکل ہے کشمیر آزاد کرا اور دعا کرو جڑیاں ساڈیاں درگاہ جڑے ساڈے دربار مقدس کشمیر سے موجود نے اللہ انہاں دی حفاظت کرے اور انہاں لوکاں نوں جذبہ حسینی عطا فرمائے بار بات کرنا پیا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم تے پتھر رکھے گئے کولوں جناب ابو بکر صدیق لنگدے پے صدیق نے بلال دا حال دیکھ لیا اے بلال ہولی یار دا نام نہ لیا کر مار تو بچ جائے گا اے مار تو بچ جائے گا مار نہیں پے گی گرم ریتاں تو بچ جائے گا بلال کہندا صدیق میرے بس دی گل نہیں جدوں دا عشق ہویا ہے مینوں گرمی سردی دا پتہ ہی نہیں جدوں دا یار نو ویکھیا ہے نہ کولیاں دی اگ دی پرواہ کسی چیز دی پرواہ نہیں ہے امام الانبیاء نو جدوں دا دل دتا ہوئے ہے کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی جان دی ہوئی اسی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا حضرت بلال پاک نو مارا پینیاں پہ نہیں امیاں نے بلال دے ہتھاں چ میکھاں ٹھوکیاں کل ٹھوکے گئے نہیں بلال دے جسم دے اندر کل ٹھوکے گئے نہیں ہتھاں چ میکھاں ٹھوکیاں گئیاں نہیں لیکن بلال یار دا نام لینا نہیں چھڑ دے مسلمانوں جدوں بلال دے ہتھاں وچ میکھاں ٹھوکیاں گئیاں نہیں بلال نے یار دے گھر وال نو منہ کر لیا سونیا کوئی گناہ نہیں کیتا بس تیرے نال پیار کیتا ہے سویا کوئی گناہ نہیں کیتا بس تیرے نال عشق کیتا ہے تیرے نال پیار کیتا ہے تو تے ویکھنا پیانا یہ میکھاں تیرے نام تے ٹھوکیاں جا رہی ہیں عزیزتاں تیرے نام تے دتیاں جا رہی ہیں تصدق تیری وجہ تو ہوندا پیا سونیا مینوں جان دی پرواہ نہیں کیونکہ جان تو زیادہ میں تیرے نال پیار کرنا مسلمانوں پھر امیاں چار پائی دے پایاں دے تھلے بلال دے ہاتھ رکھے اتنے آپ بیٹھ جانا سارا دن گزر جانا نہ پانی دینا نہ روٹی
کھان واسطے دینی ایک ہی گل کرنی بلال او دا نام لینا چھڑ دے بلال او دا نام لینا چھڑ دے اے سونے بلال دا بڑا مندا حال لوگ میکھاں تھوکدے پے نے لوگ گرم کولیاں تے سٹدے پے نے گرم ریتاں دے تے لٹایا جا رہا ہے بلال دے گل وچ رسی پا لئی جاندی ہے کبھی بچے کسید کے ادھر لے جاندے نے کبھی ادھر لے جاندے نے بلال اف تک نہیں کر دے کیونکہ یار راضی ہو جائے بلال گرمیاں برداشت کرتے پے نے پر شکایت نہیں کرتے بلال گرم ریتاں تے لیٹ دے پے نے امام الانبیاء دی اکھاں چانسو آ گئے نے انا صدیق جاؤ بلال نو خرید ہی لو جنوں نبی آکھے خرید لو ہائے 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 عظمت کا اندازہ کر سکتا ہے جنوں امام الانبیاء آکھن خرید لو جاؤ صدیق جا کے غلام خرید لو صدیق میرے کولوں پیسے بھی لے جاؤ میرا حصہ بھی شامل کر لینا صدیق کہندے نے فداک امی و ابی یا رسول اللہ سونے میرے ماں باپ قربان جان یہ میرے پیسے بھی تے تیرے ہی نے سونے مینوں بھی تے تیرے نام دا صدقہ ہی ملیا ہے سونے میری کیڑی دولت سونے جدو جان جو تیری ہے مال تیرا کیوں نہیں سونے مال بھی تیرا جان بھی تیری ایمان بھی سب کچھ تیرے نام ہے صدیق گئے نہیں جا کے فرمایا امیہ گل کر بلال نو بیچنا ہے انہیں آخیا لو جی خریدار آ گیا آخیا بالکل بیچنا ہے کنے پیسے کہندا 4 باغ کھجوراں دے اینا سونا اینے ہیرے صدیق مسکرا پے فرمایا بس یہ کی قیمت لائی ہو اس آخر سوچی پی گیا اس آخیا رنگ کا کالا ہے اونٹ موٹے نے نک چپٹی ہے اور یاد رکھنا بلال پاک کے ساریا خصوصیت حبشیاں نہیں سن کئی لوگ آدھے جی بالکل حبشی سن جی سیاہ فام جی ساریا سن بلال پاک کے جڑے بال سن نا وہ حبشیاں ورگے نہیں سن یہ گل نہیں رکھنا بلال کا قد حبشیاں والا نہیں سن بلال پاک دے کچھ خاصیت کچھ آپ دے جسمانی خاصیت حبشیاں والی سن لیکن بہت ساری خاصیت ایسا سن جہاں یمنیاں والی سن یہ بات ذہن سے کرنا جناب بلال پاک دا سودا ہونے لگا ہے جس بلال دا سودا کرنے لگے نے صدیق کنے پیسے اس آخیا انے پیسے انے روپیے انے درم انے نال جناب باغ کھجوراں دے انے سونا میں لواں گا صدیق پاک نے فرمایا اے تے تھوڑی قیمت لائی ہو تھوڑی قیمت لائی صدیق نے جدو بلال نو خرید لیا امیہ ہسیا ہاتھ تے ہاتھ مار کے ہسیا لو جی چنگا کلمند آدمی کالے بلال نو خرید کے لے گئے اینی دولت دے گیا ہے اینے کھجوراں دے باغ دے گیا ہے اینے ہیرے جواہرات دے گیا ہے صدیق کہندا ہے او ظالما کیڑی عقل دی گل کرنا ہے عقل مند تے ہوندے ہی سرکار دے غلام نے ظالما تینوں بلال دی شان دا پتہ نہیں جے تینوں پتہ لگ جاندا بلال دی شان دا تو سمجھنا اے بھی چھوٹا جا نظرانہ ہے بلال دے واسطے بلال دا اس تو بھی اگے مقام ہے بلال پاک دا مقام ہے اس تو بھی اگے مسلمانوں صدیق پاک نے خرید لیا اور بلال خرام امام الانبیاء دی بارگاہ چاہ گئے نہیں حضور بیٹھے ہوئے نے حضور نے جب بلال نو دیکھیا میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا واہ بلال تیری عظمتوں قربان جاواں بلال پاک نو امام الانبیاء نے دیکھیا ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے بلال نو سینے دے نال لا لیا بلال نو حضور نے سینے دے نال لایا بلال دی اکھاں چانسو آ گئے نے اے سونیا بڑیاں ماراں کھادیاں نے سونیا بڑیاں اذیتاں برداشت کیتیاں نے تے تک پہنچن واسطے چند لمحے گزرے نے چند سیکنڈ گزرے نے بلال نو کھانا کھلایا گیا حضور نے فرمایا لو بلال آزاد ہیں جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر ہی چلا جا سن بلال دا جواب بلال کہے سونیا تیرے تو اگے تے داری کوئی نہیں میں تیرے تک پہنچنے واسطے مارا کھادیاں نہیں ہن تو بھی مینوں کتے ہور نہ بھیج سونیا میرا جینا بھی ایتھے میرا مرنا بھی ایتھے ہی ہوئے گا سونیا تیرے در تو اگے تے در بھی کوئی نہیں بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں سونیا جو تو نہ رکھیا تے کون رکھے گا سونیا جے تو نہ قبول کیتا تیرے در تو اگے تے در ہو رہا ہے بھی کوئی نہیں بلال پاک نے ہاتھ جوڑ لینے ہاتھ بن کے کہنے نے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں لجپال پریتاں
اگرچہ میری طبیعت علیل ہے تو تسی تے ذرا زور لو امام الانبیاء دی نعت لجپال پریتا توڑ لجپال لجپال پریتا توڑ لجپال لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں دریاں نو خالی موڑ دے نہیں دریاں نہیں دریاں نو خالی موڑ دے نہیں اے خیر دواریوں پا دیں دے اے خیر دواریوں. ہاں جی تو بلال پاک غلامی مصطفیٰ جو داخل ہو گئے نہیں مسلمانوں توجہ فرمانا دو ان بلال دا مقام کی بنی ہے جے جہاد دی باری آئے حضور آخر بلال نو بناؤ کتھے گیا ہے حضور غلام حاضر ہے فدا کا بابی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا بلال لبیک یا رسول اللہ سونیا غلام حاضر ہے جے جہاد دی باری آئی حضور نے بلال دی ڈیوٹی لائی نکلو مدینے دے بازار وچ یا مکے دے بازار وچ نکلو لوکاں نو اعلان کر دیو تانوں نبی بلاندا ہے پیا مصطفیٰ بلاندا ہے پیا کہ جہاد دی باری آئی ڈیوٹی بلال دی جے اذان دی باری آئی اذان دی باری آئی مؤذن دا بڑا مقام ہوندا ہے مؤذن دا بولو بولو مؤذن دا مؤذن وہ ہونا چاہیے جی آواز وچ لطافت ہوئے جی اذان سن کے لوگ آٹومیٹکلی مسیتے آؤ جی اذان سن کے لوگ چھڈو جی کنا چونگڑیاں لے لیں اس مؤذن دا بھی کوئی فائدہ نہیں مؤذن ہوئے تے بلال پاک ورگا بلال مؤذن جی اذان دی باری ہے امام الانبیاء بلال دی ڈیوٹی لاندے پین آؤ مسلمانوں پھر ایک مقام ایسا بھی آیا ایک مقام ایسا آیا سارے لوگ کٹھے ہو کے میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے نہیں حضور نے فرمایا کی گل سونے دن نہیں چڑھتا پیا سورج طلوع ہی نہیں ہوندا فرمایا کی گل ہے حضور سورج طلوع نہیں ہوندا پیا آپ نے خیال کیتا پوچھیا کسے نوں کی گل ہے کی عمل کیتا ہے کہ سونے اینا کم کر کے آئے ہوں بلال نوں ذرا روک آئے ہیں بلال تیری زبان وچ لکنا تے اشہاد اللہ دی بجائے اشہاد اللہ پڑھدا پیو سین دی بجائے سین پکاردا پیو سونیا اسی منع کر دیتا ہے بلال تو اذان نہیں پڑھنی بلال تو رک جاؤ تیرا تلفظ درست نہیں بلال رک گئے نہیں حضور کی اکھاں چ آنسو آ گئے نہیں فرمایا بلال راضی نہیں تے رب راضی کیویں ہو جائے گا فرمایا میرا بلال راضی نہیں تے رب راضی کیویں امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ اپنا مؤذن لے کے آؤ کبھی جنیاں بھی بانگاں پڑی جائے سورج طلوع نہیں ہو سکتا سورج ادو نکلے گا جدو میرا بلال اذان پڑے گا جدو میرا بلال اذان پڑے گا حضور نے بلال نے فرمایا بلال اذان پڑھی تو پھر سورج طلوع ہوا کہ یہ غلامی مصطفیٰ دی وجہ تو دین اسلام کے داخل ہونے دی وجہ تو پھر آؤ مسلمانوں ایک مقام ایسا ہے حضور نے بلال نے کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا کوئی مائی دا لال کعبے دی چھت چڑھیا ہے بولو تو صحیح تعمیر جے تو آخر جی تعمیر کعبہ دے وقت وہ اور چیز ہے وہ پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیغمبر نے میں غلامہ کی بات کرنا پھر دسو شان بلال ورگی بلال کعبے دی چھت کھڑا کر دیا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بلال کتوں تک پہنچے ہیں آئے آئے بلال کتوں تک پہنچے ہیں سویا عشق دی سیڑھی چڑھ گیا وا ہوں حکم کرو کی کرا میں بلال اذان شروع کر دنیا والوں پتہ لگ جائے میرے بلال دا مقام بڑا ورا الورا ہے میرے بلال دا مقام بڑا بلند ہے سویا اذان پڑھا ہاں بلال اذان پڑھو بلال اذان نہیں پڑھتا کدی سجے ویکھدا ہے کدی کھبے ویکھدا ہے کدی اگے ویکھدا ہے کدی پیچھے ویکھدا ہے فرمایا بلال میں تینوں اذان کے نہ پیو اذان پڑھدا کیوں نہیں یہ کی ویکھنا ہے عرض کی جی سونیا اگے مشرق مغرب شمال جنوب لنگا چڑھدا دکھن پہاڑ چٹے کھلو کے بھی اذان پڑھنی منہ کعبے ال کریدا سی اج سوچنا کعبے دے تے کھلوتا اج منہ کدھر کرا فرمایا بلال تیرا دل کی کہندا ہے اچھا دل کہندا میں تیرے ال منہ کر کے اذان پڑھ
آخیا سونے دل کرتا ہے میں تیرے والے منہ کر کے بانگ پڑھ دیا پر میں بلال تینوں فری ہینڈ جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر ہی منہ کر کے اذان پڑھ دے. بلال نے اذان پڑھ کے مکے والے سبق دیتا ہے. او مکے والے سن لو سن کیڑا کعبہ دسنا ہے سانو کیڑا کعبہ سانو کیڑا کعبہ کوئی بندہ خاموش سارے مل کے ذرا فضا پہنچے سانو کیڑا کعبہ نہ سانو کیڑا کعبہ بڑا ہی بخیل ہے جڑا میرے نبی دی نعت نہیں پڑھتا سانو کیڑا کعبہ سانو کیڑا کعبہ دس سادہ کعبہ یار دیاں گلیاں چنگیاں نے عرش بری کولوں چنگیاں نے عرش بری کولوں مدنی دلدار دیاں گلیاں مدنی دلدار دیاں. تو بلال پاک امام الانبیاء نال پیار کرنے والے نے ایک حدیث سماعت فرماؤ مسلمانوں توجہ فرمانا دو ایک حدیث پھر وصال بلال بیان کر دینا. امام الانبیاء علیہ السلام حضور معراج تے تشریف لے کے گئے نے اللہ دے پیارے پیغمبر تشریف فرمانے جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے نے فرشتے حور و غلمان بیٹھے ہوئے نے میرے نبی تشریف فرمانے حضور نے بیٹھے ہوئے نے حضور نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جبریل آؤ میں دیکھنا پیا ایک نکرے لا کے حور روندی ہے پئی پوچھ جا کے رون والی ہے کیوں رونی ہے پئی ہائے ہائے پوچھ جا کے رون والی ہے کیوں رونی ہے جا کے پوچھ نی حورو غلمان اج تے خوشیاں کر دینی یار معراج کرنا آیا ہے نی تو کیوں رونی ہے پئی جبریل نے جا کے آکھیا نی حور تو کیوں رونی ہے پئی حور کہندی ہے جبریل تیرے دسن والی گل نہیں جے میں پوچھنا چاہنا میرے نبی دی بارگاہ وچ لے جا میرے نبی دی سرکار دی بارگاہ حور آئی پر میں کی گل ہے کیوں رونی ہے سارے ہسدے نے تو کیوں رونی ہے اور کہندی ہے سونیا مدینے دیا تاجدار میں تیری غلام ہاں میں تیری نکرانی ہاں جنات تجری من تحتها الانہار رب نے بڑا کچھ عطا کیتا ہے دودھ تے شہد دیاں نہراں عطا کیتیاں نے میں ساری حوراں تو سونی حورا سونیا میرے ورگا کسے دا حسن نہیں پر میں پھر کیوں رونی ہے پئی اکھے میں رب العالمین دی بارگاہ چ ایک دن عرض کیتی یا اللہ کل قیامت والے دن جنت وچ ساری حوراں دا جوڑا جوڑا ہوئے گا یا اللہ میں کدے نال ہوواں گی رب نے فرمایا نی حور ذرا سامنے شیشے وچ دھیان مار سامنے آئینے وچ دھیان مار حور کہ دیے جدوں میں ویکھیا ایک کالے جے رنگ والا مینوں نظر آیا ہے نعرہ تکبیر کالے جے رنگ والا ہونٹ موٹے نے نک چپٹی ہے سونیا میں دیکھیا ہے فرمایا نہیں پھر اکھے مجھے پتہ لگا ہے آواز آئی نہیں جنوں تو دیکھنی یہ نام بلال ہے یہ نام بولو بلال ہے تے فرمایا پھر سونیا میں غمگین ہو گئی ہاں میں حوراں دی سردار رنگ دا کالا سرکار نے فرمایا حوراں دے سردار کی آکھیا عرض کیتی سونا فرمایا پھر حلیہ بیان کر جب حلیہ بیان کیتا نا اکھے رنگ دا کالا نک چپٹی ہونٹ موٹے سرکار نو غضب آ گیا سرکار تیش وچ آ گئے حضور دا چہرہ سرخ ہو گیا کھڑے ہو گئے کے فرمایا نہیں تینوں پتہ نہیں اے او بلال ہے جدے حسن دی سیاہی لے کے حوراں سونیاں بندیاں نے یہ تے او بلال ہے جدے دکھ دا جانا لینا ہے نہیں جدے حسن دی سیاہی لے کے
اس خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تو کون ہے میرے بلال کی توہین کرنے والے؟ پر میں ہوراں دی سردار رک جا اگے تو میں آخیا سی بلال جتا ہو اگے رب نے آخیا سی بلال جتا ہو ہوں بلال بھی پوچھ لین دے تینوں قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا تینوں بلال پوچھ لین دے تینوں قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا پر میں میرا بلال ہوگے کل قیامت نو جنت میں تیرا ساتھی ہوئے گا ہوراں دی سردار نے ہاتھ جوڑے سونے مینو قبول ہے مینو معاف کر دیو سونے میں بلال کی شان کوئی گستاخی کی ہوئے مینو نہیں سی پتا ہو تینوں اینا چنگا لگتا ہے اینا چنگا لگتا ہے سونے معافی مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا امام الانبیاء واپس آئے معراج تو فرمایا بلال راتی کیڑی عبادت کرنا سی سونے کیوں فرمایا میں تیرے پیروں کی ٹرن کی آواز جنت میں سنی ایمانداری گل کرو قوت سماعت کا عالم ہے غلام فرشاں تے چلے نبی عرشاں تے سنے غلام قدم رکھے نبی پیروں کی آواز سنے جہاں پیروں کی آواز سن سکتا زبان کی آواز کیوں نہیں سن سکتا جہاں پیروں کی آواز سن سکتا ہے زبان کی آواز کیوں نہیں سن سکتا اس واسطے زور لا کے اعلان مرد حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے اعلان کرتے پے نے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا کرم کی نظر ہم پر خدا را تو مسلمانوں بات دور نکل جائے گی امام الانبیاء کے غلام بیٹھے ہو حضور علیہ السلام کا وقت وصال قریب آ گیا ہو امام الانبیاء کا وقت وصال قریب آ گیا ہو کون بیٹھی ہوئی نہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاک باپ دی پاک بیٹی سبحان اللہ کہہ دیا کرو شفیق باپ دی شفیقہ بیٹی صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی تیری تے میری امی حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واہ سیدہ عائشہ تیرے دوپٹے کو سلام سیدہ عائشہ صدیقہ کول بیٹھیاں امام الانبیاء دا وقت وصال قریب آ گیا ہے حضور نے فرمایا بلاؤ بلال نو بلال حاضر خدمت ہو گئے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا بلال اے سونیا کی گل امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال مکے دے بازار وچ نکل کے اعلان کر دے اج تانوں حضور میں مدینے دے بازار میں نکل کے اعلان کر دے امام الانبیاء نے بلایا بلال نکلیا مدینے دے بازار وچ اعلان کر دے پے او مدینے والے تانوں کملی والے نے بلایا ہے حضور نے آگے آخر خطبہ ارشاد فرمایا مسلمانوں توجہ فرمانا درو اور شاد کرنا پیو پر حضور اسلام دا وصال ہو گیا حضور دا وصال ہویا بلال کول بیٹھے نے ہاتھ بن کے کول بیٹھے نے کدی حضور دے ہاتھاں نوں چومدے پے نے میں کتاباں وچ وکھانا کدی حضور دا منہ چومدے پے نے رخسار چومدے پے نے کی کہندے نے بیٹھن والیاں نوں او میرے نبی دے غلام فکر دی کوئی ضرورت نہیں انہیں تھوڑی دیر بعد میرے نبی آواز مانگے یا بلال یا اچھی آخو یا بلال کہہ کے آواز مارن گے ادھر ابو بکر صدیق آ گئے امام الانبیاء دے مختوں پردہ چکیا حضور نو ویکھدے پے نے حضور نو ویکھدے پے نے پیار کردے پے نے پیار کردیاں کردے مسلمانوں صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں سونیا کدی آواز تے مار او صدیق نال پیار کرنے والے سونیا کدی آواز مار بلال پاک بڑے بڑے شان نے مسلمانوں جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گنبد بن گیا روضہ بن گیا وصال مصطفیٰ نہیں بیان کردا وصال اس کے بلال بیان کرنا چاہنا بلال پاک نے روز مدینے دیا گلیاں چوں لنگنا روز مدینے دے بازاراں چوں لنگنا یار نظر نہ آنا بلال مسجد نبی شریف اندر اذان نہ دینیاں نے اذان والا نظر نہ آنا بلال پاک نے فیصلہ کر لیا مدینہ چھڑ دئیے کیونکہ یار نظر نہیں آتا پاک نے فیصلہ کیتا مدینہ طیبہ چھڈن دا دمشق ول جان دا فیصلہ بلال پاک نے کر لیا مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا جدوں بلال پاک نے فیصلہ کیتا صحابہ دی جماعت کو لا کے بیٹھ گئی بلال کی کر لگے ہو کہ مدینہ طیبہ چھڈ کے جان لگا اے بلال کیوں جان لگے ہو کہ یار نظر نہیں آندا عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی روح کو رنگ دیے پئی آپ نے فرمایا بلال رو رو کے کہندا پیو ہجر تیرا جد پانی منگے تو نہ خون ناد گیرا دل کرتا تین کول بٹھا کے
گے اج درد پرانے چھیڑا بلال پاک نے فرمایا صدیق و فاروق عثمان غنی مولا مرتضی سارے کہنے بلال نہ چھڑ کے جا مدینہ حضور کا شہر چھڑ کے نہ جا بلال کہنا کی پوچھ دیو پے او میرے پیر بھائیو کی پوچھ دیو پے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر جتھا پئیاں جنہ باجو ایک پل نہیں سجیندے او سکلا یاد نہ رہیاں بلال پاک نے مدینہ طیبہ چھڈن دا فیصلہ کر لیا مسلمانوں جب بلال پاک نے مدینہ طیبہ چھڑ دیتا حضور دا شہر چھڑ دیتا مسلمان صحابہ بڑے پریشان نے حضور دے غلام بڑے پریشان نے بلال نے جا کے دوسرے شہر وچ ڈیرے لائے یار دا شہر چھڈیا روز یار ایک جا راتاں بھی یار دے انتظار وچ گزردیاں نے جن بھی یار دے انتظار اندر گزردے پے نے ایک رات مسلمانوں بلال ستے ہوئے نے بلال ستے نے رونجیاں رونجیاں سو گئے کوئی رات ایسی نہیں جڑی بلال رو کے نہ ستا ہوئے یار دے ہجر وچ بلال رو کے نہ ستا ہوئے بلال پاک ایک رات ستیاں ستیاں مسلمانوں پہلوں اکھ لگی پھر اکھ کھلی پھر اکھ لگی پھر کھلی بلال امام الانبیاء دی بارگاہ چ مدینہ طیبہ والوں منہ کر کے کہندے نے میں سنیا سونا ساول ماہی میں سنیا سونا ساول ماہی مل کے ذرا آنکھو میں سنیا سونا ساول میں سنیا میں سنیا سونا ساول ماہی تو ملتا ہے پچھلی راتیں ایسے آس تیری وچ سجنا میں کٹے کئی جگراتے شام ویلے واجاں شام نو مارا بن شامو شام نہ جاؤ اپے ساس وارا تو جاندا جاندا سانو چھٹ گئیوں کیڑے کھاتے رات تیری وچ بیٹھا ہے سائم سب جگ دے توڑ کے نات ادھی رات اگے ادھی رات پیچھے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور تشریف لے کے آ گئے آواز نہ بلند ہویا بلال اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ جس سونے نو ڈیکدا سی وہ سونا آ گیا ہے بولو سونا وہ سونا آ گیا ہے حضور تشریف لے کے آئے نے فرمایا بلال ساڈا مدینہ چھڈ دتا ہی کبھی تیرا دل نہیں کردا میرے مدینے آؤن نو بلال آندا کیوں نہیں بلال ہاتھ جوڑ کے کہنا سونیا اس واسطے نہیں آندا تیری دید نہیں ہوندی حضور نے فرمایا بلال میرے مدینے میرا مہمان بن کے آؤ جن چلیا بلال مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیتا مسلمانوں ٹردیا حضور کا مدینہ آ گیا مدینے والوں پتہ لگا او میرے نبی دے دور کا موزن آ گیا ہے اذان پڑھنے والا آ گیا ہے او اذان دین والا جدی اذان تے صحابی اکٹھے ہو جاندے سن جدی اذان تے میرا نبی امام بن جاندا سی او غلام آ گیا میرے نبی دا او موزن آ گیا ہے سارے اکٹھے ہو کے بلال دے ہاتھ چومدا ہے کوئی بلال دے پیر چومدا ہے کوئی ہاتھ چومدا ہے کوئی پیر چ مسخر کرنا پیا کوئی ہاتھ چومدا ہے کوئی پیر چومدا پیا مسلمانوں بلال پاک نال پیار کردے پے نے کیونکہ میرے نبی دے دور دا مؤذن ہے حضور دا مؤذن ہے حضور دے دور وچ اذان پڑھنے والا ہے او مدینے والے لوکاں دی شان دا بھی کون اندازہ کر سکدا ہے حضور دے غلام دے ہاتھ چومدے نے جڑے غلاماں دے ہاتھ چومدے نے او آقا دی کنی عزت کردے ہون گے جڑے غلام دے ہاتھ چومدے نے وہ آقا نال کنا پیار کرتے ہون گے حضور نال کنا پیار کرتے ہون گے چند لوگ کٹھے ہو کے آگے بلال وہ اذان دے سنا دے جڑی امام الانبیاء دے دور وچ سناندا سی
بلال دیا اکھاں چانسو آ گئے. فرمایا لوگو مینوں مجبور نہ کرو، میں اذان نہیں پڑھ سکتا. لوکاں بڑا زور لایا، بلال منے نا. وفد کٹھا ہو کے چند لوگ کٹھے ہو کے انہیں آخیا چلو وہ لے کے آنے جی بلال موڑتا نہیں. آئے ہائے جی بلال ہے موڑتا نہیں. سارے کٹھے ہو کے کدے دروازے تے وہ دروازہ کدھر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم ہے کائنات عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ نجرہ ظاہرہ عابدہ راقیہ راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا دروازہ آ گیا. حسنین کریمین طیبین طاہرین نمیاں نمیاں عمرہ نے غلام ہاتھ جوڑ کے کہنے نے سزا دے چلو. بلال اذان نہیں سناندا جا کے تسی آکھو ننے ننے سزا دے آ گئے نے. جدو بلال نے سزا دیا نو دیکھ لیا بلال ہاتھ بن کے کھلو گیا. بلال ہاتھ بن کے 14ویں صدی دا ملا ہوندا تے کبھی نہ کھلوندا. سکا پیو آج اٹھ کے نہ کھلوے لیکن بلال تو یہی عظمت قربان جا. میرے نبی دے نواسے آئے نا یا جڑا نواسیاں دا اتنا حیا کرتا ہے تو نانے دا کنا حیا کرتا ہوئے گا. ننے ننے سزا دے آ گئے نہیں. آ کے فرمایا بلال اذان سنا. آخیا سزا دیو ہوں میں انکار نہیں کر سکتا. تو انکار نبی نو انکار ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے چوں میں حسین دے وچوں میں انکار نہیں کر سکتا. بلال پاک اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال اذان پڑھتے پے نے جب حضور دا نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال بے غشی باری ہو گئی. بلال زمین تے ڈگ پے سزا دیا پانی دے چھٹے مارے نے. بلال نو ہوش آیا. بلال کیوں ڈگ پیا ہے؟ بلال کہندا ہے اگوں جدوں کہنا سا حضور دا نام آندا سی سامنے دید ہو جاندی سی. ہن میرے بس دی بات نہیں آقا تشریف لے گئے نے. سزا دیو مینوں مجبور نہ کرو نہیں تے بلال دی جان ایتھے ہی نکل جائے گی. آخری بات سماعت فرماؤ وقت قلیل ہے. پھر بلال پاک وقت وصال قریب آیا. بیوی کول بیٹھی زوجہ محترمہ کول بیٹھی. بلال پاک دی اولاد کوئی نہیں. بلال دی اولاد کوئی نہیں. بیویاں دے وچ اختلاف ہے. تاریخ چپ ہے بلکہ بیویاں ازواج کینیاں سن تاریخ چپ ہے. اولاد کوئی نہیں. توجہ رکھنا. بلال پاک دا وقت وصال قریب آیا. بلال اپنی زوجہ محترمہ نوں دس دے پے نے ان قریب جدا ہون والے ہیں تے نالے ہسدے نے. نہیں سمجھے بات؟ نالے جدو موت قریب ہو بندہ ہسدا ہے. بولو تو صحیح. تے بلال کی کرتے ہیں؟ ہستے ہیں. دعا کرا کرو جدو ساڈا وصال ہوے تے منہ تے مسکراہٹ ہوے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوے. اللہ بلال پاک ہسدے پے. بیوی نے پوچھا جدا ہون والے ہسن دا معاملہ کی ہے؟ انہاں آخیا میں راتی کی بنیا میرے نال ادھی رات اگے ادھی رات پیچھے. بیوی روزہ محترمہ سن میں کیوں ہسنا پیا؟ میں ستا مینوں ماہی ملیا. میں ستا مینوں ماہی ملیا تو میں گل وچ پا لیاں باواں دردا مارا اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑی نہ جاواں. رات امام الانبیاء من ملتے خواب اندر آپ نے فرمایا بلال تیرا رونا مک گیا اج تو بعد روزانہ کر. بلال جلدی میرے کول آن والا ہے جلدی ملنے والے ہیں. بلال ہسدے پے نے اپنی بیوی نصیحت کرتے پے نے میرے وصال تو بعد رونا نہیں میرے وصال تو بعد رونا نہیں رونا نہیں. میں یار دے کول جا رہا ہاں یار دے کول جا رہا ہے. غلام آقا دے کول جا رہا ہے. خادم مخدوم دے کول جا رہا ہے. مرید پیر دے کول جا رہا ہے. حضور نے مینوں یاد فرما لیا ہے میں جان والا ہاں. مسلمانوں دوسرا دن گزریا. بلال پاک پھر ستے نے. پھر سرکار دی دید ہوئی. تیسرا دن آ گیا. بلال ستے نے. حضور دی دید ہوندی ہے پئی. کسی آخیا بلال ڈاکٹر نو لے کے آئیے. کوئی کہندا بلال حکیم نو لے کے آئیے. کوئی کہندا طبیب نو لے کے آئیے. آپ نے فرمایا نہ کسی ڈاکٹر حکیم دی ضرورت نہیں کیونکہ میں بیمار مصطفیٰ علینا الا البلاغ المبین.
محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔